بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ ایک عامل نے جنات نکالتے نکالتے ایک لڑکی کو مار دیا۔ ایک عامل نے جنات نکالتے نکالتے ایک لڑکی کی یہ فنگرز توڑ دی۔ جب میں اس سے ملا دیکھا تو میں حیران تھا، اس کے ہاتھوں پہ پٹیاں تھیں، اور ایک عامل نے جنات کو نکالتے نکالتے اور اس سے بحث کرتے کرتے خود جن سے مار کھا لی۔ اب ایک بات یہ جاننا انتہائی ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے ان عاملین کے لیے بھی ہے جو جنات نکالنے کا بھی شوق رکھتے ہیں اور جنات کے ساتھ بات کرنے کا بھی شوق رکھتے ہیں اور جنات کا علاج کرنے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ کافی ساری لمبی میں نے باتیں کر چکا ہوں، تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، انگلینڈ سے مجھے کال آئی۔ انگلینڈ سے مجھے کال آئی کہ ایک عامل تھا ادھر جو کسی بچی کے جنات نکال رہا تھا۔ تو جنات نکالتے نکالتے اس نے کافی اس کا لمبا علاج کیا۔ یہ انگلینڈ سے ہی مجھے پتا چلا، انگلینڈ سے مجھے بتایا گیا۔ تو کیا کیا اس نے، پہلے مختلف اس کو عمل کرتا رہا کہ یہ جن نکل جائے، یہ جن اس طرح ہو جائے، یہ جن اس طرح ہو جائے، نکالتا نکالتا اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ جب جن کو مارنا شروع کیا تو مارتے مارتے اس نے اس بچی کو ہی مار دیا، اور کہہ وہ یہ رہا تھا کہ میں جن کو مار رہا ہوں۔ اس طرح جنات نہیں نکالے جاتے۔ جب مجھے ایک بچی کے پاس لے جایا گیا تو دیکھا میں نے کہ اس کے ہاتھوں پہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ایک عامل نے اس کے جنات کو حاضر کیا، ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا، اس نے اس کے ہاتھ کو پلاس ڈال دیا۔ کہتے ایک فنگر کو ڈالا، دوسری کو ڈالا، تیسری کو، کہتے اس نے اتنا دبایا کہ اس کی فنگر ہی فریکچر ہو گئی، اور اس طرح کر کے اس نے جنات نکالے۔ تو الحمدللہ اس بچی کو جس کی انگلیاں توڑی گئی تھی، جب میں نے اس کو دم کرنا شروع کیا، میں نے اس کا علاج کرنا شروع کیا، ایک مار تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے کہ ذرا بھی اس کو تکلیف نہیں دی، اور الحمدللہ کہ اس کو افاقہ بھی آ گیا۔ ایک عامل نے جب فیس بک کے اوپر میں نے اس کو دیکھا، اور اکثر بھی مجھے بتایا بھی جاتا ہے کہ وہ جن سے لڑ رہا تھا، جن سے مار کھا رہا تھا، کسی کی پگڑی گری ہوتی ہے، کسی کی کچھ۔ تو یہ بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جنات کو، کسی کے اوپر مسلط ہوئے جنات کو کسی سے نکالنا، اٹھانا، اس کا اس سے پیچھا چھڑوانا، یہ ایک فن ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے، اور اس کو جنات کی مدد سے ان جنات کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے جو جنات مسلط ہو کے انسان کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں، بیمار کرتے ہیں، اس کا جانی، مالی اور جسمانی نقصان کرتے ہیں۔ ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو مستقل اس کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اپنے استاذ سے پوچھنا چاہیے، اپنے استاذ کی نگرانی میں یہ کام کرنا چاہیے، پھر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے جن نکالا تو میں بھی جن نکال دوں گا، میں بھی پڑھوں گا، میری بھی جن سے بات ہوتی ہے، تو جن تو نکل جائے گا، لیکن نکل کے وہ آپ کے گھر کے اندر ہی آ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ صحیح جنات کا علاج کرنے والے، صحیح جنات نکالنے والے یہ بہت ہی کم ہیں، اور فیک جنات ڈالنے والے اور فیک جنات نکالنے والے اور جنات کے نام پہ ڈرامہ کرنے والے اور جنات کے نام پہ لوگوں کو لوٹنے والے اور جنات کے نام سے لوگوں کو فریب دھوکہ دینے والے یہ بہت ہی زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ چیز ہے
کہ کسی کے اوپر اگر جنات مسلط ہے، مجھے اسلام آباد بلوایا گیا، بہت ہی تعلق والے تھے، جاننے والے بھی تھے، انہوں نے گاڑی بھیجی، میں چلا گیا۔ جب گیا تو جس بچی کے اوپر جنات تھے وہ بڑی بچی تھی، اور جنات جب اس کو لایا گیا تو وہ چل اس طرح رہی تھی جیسے کسی نے نشہ کیا ہوتا ہے۔ بٹھایا اس کو، بٹھایا تو میں نے اس کو اپنی ایک فنگر بھی ٹچ نہیں کی، میں نے اس کو ایک اپنی فنگر بھی ٹچ نہیں کی۔ میں نے جب پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ جو جن اس کے اندر سے بولا، میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہوا ہے۔ میں نے کہا تمہارے جتنے بھی تم آئے ہو، جو تمہارا بڑا ہے اس کو میرے سامنے کر دو۔ وہ آگے جب میں نے پوچھا تو وہ ایک عورت تھی۔ اچھا، اس عورت کو جب میں نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، اس نے کہا میری عمر ہے 200 سال یا 300 سال، اس نے مجھے بتائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کہا تو میری اماں ہے اس وقت، میں نے نہ تجھے مارنا ہے، نہ تجھے کچھ کرنا ہے، نہ تجھے پہ میں نے پڑھائی کرنی ہے، بس تو میری اماں ہے اور میں اپنی اماں سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اماں بتا اب میں کیا کروں نا؟ تو وہ بڑی حیران ہوئی، وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے نیت کی تھی اگر اس عامل نے میرے اوپر پڑھ کے پھونکا یا مجھے اس نے کوئی تکلیف دی تو اس کو نہیں میں چھوڑوں گی، جس طرح ان کے ایک دم والے کو میں نے رات کا جو ہے نا چھیڑا ہوا ہے اور وہ بستر پہ پڑا ہے۔ میں نے کہا ماں کیا کیا اس کے ساتھ؟ کہتے اس نے رات کو میرے اوپر پڑ رہا تھا، پھونکے مار رہا تھا، اور مجھے اس نے تھوڑی سی تکلیف دی۔ کہتا ہے پھر اب ان سے پوچھو۔ میں نے جب پوچھا تو میں نے کہا کہ کس نے دم کیا؟ کہتے ہیں ہمارے ایک کزن تھے وہ آئے تھے۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں اس کو بڑا سخت بخار چڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ نے؟ کہتے ہیں ہم نے پھر بخار اس کو چڑھایا بھی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کسی کے اوپر پھوکے کیسے مارتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے فضل سے وہ بہتر بھی ہو گئی، اور بہتر ہونے کے بعد وہ چلے بھی گئے۔ یعنی آپ کسی کا جن اگر نکالنے کا فن رکھتے ہیں تو جن نکال سکتے ہیں، نہیں تو خود کو آپ مصیبت ڈالیں گے اور لوگوں کو آپ نقصان دیں گے، لوگوں کی آپ جان سے کھیلیں گے، اور پھر بعد میں کہیں گے کہ یہ تو ڈاکٹر کا پیشنٹ ہے۔ تو اس لیے اس بات کو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنا اس لیے ضروری تھا، یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری تھا کہ جو جنات کے نام پہ علاج کرنے کو ترجیح دیتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو شوق ہے تو وہ پہلے کام کو سیکھیں۔ بغیر سیکھے گاڑی چلائیں گے، خود کا بھی نقصان، گاڑی کا بھی نقصان، اگلے کا بھی نقصان، اور سیکھ کر چلائیں گے تو پھر بہت لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو کام سیکھے کیا جاتا ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، جس کو بغیر سیکھے آپ کسی کتاب سے عامل نہیں بن سکتے، آپ یوٹیوب سے عامل نہیں بن سکتے، ہاں آپ جیلی عامل ضرور بن سکتے ہو۔ تو اس لیے جنات کو نکالنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر اللہ سے مانگنا پڑے گا، پھر اللہ سے مانگنے کے بعد جب آپ علاج کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جنات آتے تھے، جنات مسلط ہوتے تھے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں اس وقت یہ حاضر ہو کہ ہمارا کھانا خراب کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچے کو بلوایا، جس کا مفہوم ہے اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، یاد رکھیے گا کسی بھی آپ حدیث کو بیان کرنے لگے تو یہ کہہ دیا کریں کہ اس کا مفہوم ہے تو اللہ کمی پیشی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تو جو بھی ہے نکل جا۔ تو کہتے ہیں کہ کتے کی شکل میں، بلے کی شکل میں کوئی چیز ایسے نکلی اور بھاگی، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اس کام کو سیکھے، انجانے میں نہ کسی کی بد دعائیں لے، انجانے میں نہ کسی ایک عامل کی مجھے کال آئی، اس نے مجھے کہا جی پیر صاحب، میں نے کہا جی ہاں جی، تو پیر صاحب میں ادھر آیا ہوا تھا تو میں نے کسی کا جن حاضر کیا تو انہوں نے مجھے دھمکی لگا دی ہے
کہ نکل جاؤ، اگر نکلے نہ تو پھر تمہارے ساتھ دیکھو ہم کیا کرتے، تو میں اب اس وقت کیا کروں؟ تو میں نے کہا نکل جاؤ، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے جنات کو نکالنے کے لیے یہ بھی سمجھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جنات کو نکالنے کے لیے آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ کو استاد کی ضرورت ہے، آپ کو اعمال کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کا جن حاضر کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ اس طرح کے پیشنٹ آئے ہیں کہ اس نے کسی کا جن حاضر کیا، وہ حافظ صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، قاری صاحب تھے، نکالا، وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو گیا، یہ بیچارہ جکڑا گیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جنات کو کس طرح نکالنا ہے، اور آپ نے جنات کا اگر نکالنے کے بارے میں کچھ سیکھنا بھی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے، دیکھیے، اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اس کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن جس کو آپ شیئر کریں گے اس کو اس کے اس ویڈیو کے اندر کوئی بات ایسی پتہ چل جائے اور اس کو فائدہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور دل میں محفوظ کرے اور پھر اس کو آگے پہنچا دے۔ اور ہر اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ کے اندر آتا ہے، تو اس لیے اس کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم۔